السلام علیکم ویورز، دس از صبر رحمان، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس وقت موجود ہوں مکانی ویلفیئر میں تعلیم القرآن کی کلاس میں. یہاں پہ ہم نے پہلے خواتین کے مسائل، حیض کے مسائل کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا، اور اب ہم اس کا پارٹ 2 ہے. چلتے ہیں اس پہ جانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مثالیہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو آج پارٹ 2 میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی آگے کی تفصیل بتاؤں گی انشاءاللہ. آج کل پچھلے تو اس میں حیض کے عمر تک بتایا تھا کہ حیض آنے کی عمر کون سی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ خواتین حیض کی حالت میں اپنی حالت کس طرح کور کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کنواری لڑکیوں کے لیے پینٹی رکھنا آج کل جو مشہور ہے وہ رکھنا مستحب ہے، اور شادی شدہ خواتین کے لیے ایام حیض میں رکھنا سنت ہے، اور حیض کے فارغ ہونے کے بعد رکھنا مستحب ہے. کیونکہ شادی شدہ خواتین کو پانی کی شکایت ہوتی ہے یا کچھ گندگی نکلنے کی شکایت ہوتی ہے، تو اس لیے بھی رکھنا ان کے لیے سنت ہے. اور پیٹی پہننا اس لیے شادی شدہ خواتین کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جو ہے شوہر کو مطلب وہ رہے کہ ان سے احتیاط کریں، تاکہ ایام کے حیض میں اس میں پاکی میں جائز نہیں ہے یہ چیز نا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ حیض کے ایام، حیض کی کم سے کم مدت کیا ہے، کہ کتنے دن پاکی کے رہیں گے تو دوسرا حیض شمار کیا جائے گا. تو پاکی کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 15 دن ہے. 15 دن سے پہلے اگر کسی خواتین کو حیض آ گیا تو وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا، وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا. 2 حیض کے درمیان کم سے کم بھی 15 دن کی مدت ہونی چاہیے. 15 دن سے اگر ایک دن بھی پہلے کسی خاتون کو حیض آ گیا یا خون آ گیا تو وہ اس کا شمار حیض میں نہیں شمار کیے جائیں گے، اس کو استحاضہ میں بیماری میں شمار کریں گے. اگر مثال کے طور پہ کسی خاتون کو 3 دن حیض آیا، پھر 15 دن وہ پاک رہی ہیں، اس کے بعد دوبارہ 3 دن حیض آیا، تو اب وہ شروع کے جو 3 دن ہیں اور آخر کے جو 3 دن ہیں وہ حیض شمار کیے جائیں گے، اور بیچ کے جو درمیان کے جو 15 دن ہیں وہ ان کے پاکی کے شمار کیے جائیں گے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی خواتین کو 2 مہینے 3 مہینے تک حیض نہیں آیا، تو اب وہ حیض شمار کریں گی اپنا یا نہیں شمار کریں گی. تو جتنے دن عورت پاک رہے گی تو وہ پاک ہی شمار کی جائے گی، وہ اپنے حیض کے دن نہیں شمار کرے گی. جب خون آئے گا تبھی حیض شمار کیا جائے گا. جب خون نہیں آئے گا تو وہ جتنے دن بھی بھلے سال بھی اگر اس کو خون نہ آئے تو وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا، وہ اس کا زمانہ پاکی کا ہی شمار کیا جائے گا. اب حیض کی ابتدا کہاں سے ہوگی، کس وقت ہم حیض کی مطلب تاریخ اور دن رکھیں گے کہ ہمارے یہاں سے حیض شروع ہو گیا. تو حیض آنے کی مدت یہ ہے، حیض کی ابتدا یہ ہے کہ عورت اگر خون دیکھ لے تبھی اس کی حیض کی تاریخ شمار کی جائے گی، دن شمار کیا جائے گا. اگر رات کے مثال کے طور پہ اس نے حیض نہیں دیکھا اور صبح اسے مطلب اندیشہ تھا، خوف تھا کہ میرے حیض آ گیا ہے، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی اور جب صبح اٹھی تو اسے کوئی خون وغیرہ نہیں دکھا، کوئی اثر نہیں دکھا، تو وہ اس کی عشاء کی نماز سے قضا کرنی ہوگی، کیونکہ حیض کی کوئی علامت دکھی نہیں ہے، تو اس نے اپنی عشاء کی نماز قضا کرنی ہوگی. اس وقت ہی حیض کی ابتدا کی جائے گی جب وہ عورت خون دیکھے گی. جب خون نہیں دیکھے گی تو حیض کی ابتدا نہیں شمار کریں گے، حیض کے ایام شروع نہیں ہوں گے. اب بات آتی ہے حائضہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. حائضہ عورت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو حائضہ مبتدہ اور ایک معتادہ. اب مبتدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس خاتون کو سب سے مطلب پہلی مرتبہ خون آئے، پہلی مرتبہ وہ حیض آئے اسے، تو اسے مبتدہ کہتے ہیں. اور معتادہ وہ ہے جس کو ہر مہینے موافق مقدار میں آتا ہو اور جس کی عادت ہو تو اسے معتادہ کہتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ معتادہ کو تو اپنی تاریخ یاد ہوتی ہے کہ ہماری یہ تاریخ ہے. اگر اس کی تاریخ 5 تاریخ کی اور اسے اس تاریخ میں حیض نہیں آیا تو اب وہ کون سے دن کو شمار کرے گی کہ اب کون سے دن آئے گا تو میں اس کو حیض شمار کروں گی. عادت کا بھولنا جائز نہیں ہے، عادت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کسی کی عادت بدل جاتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اب اس میں کیا کریں گے. اگر کسی کی عادت ہے کہ 5 تاریخ کی، ہر مہینے اس سے 5 تاریخ کو حیض آتا ہے، اب اگلے مہینے اس کا یہ ہوا کہ 5 کی بجائے 8 تاریخ کو آ گیا حیض، تو اس کے 8 تاریخ کے ہی حیض شمار کریں گے، 5 تاریخ والا نہیں شمار کریں گے. اب اس سے اگلا جو مہینہ آئے گا اس میں اب ہم پچھلے تاریخ والا شمار کریں گے. اب پچھلے مہینے 8 تاریخ کو آیا تھا تو اب اگلے مہینے بھی 8 کو ہی آئے گا. 8 سے اگر پہلے آ گیا تو اس کو ہم حیض نہیں شمار کریں گے، 8 کے بعد آئے گا تو اسے ہم حیض شمار کریں گے. معتادہ ہو یا مبتدی ہو، جو دونوں ہوں، ان کو عادت کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری کون سی عادت کس وقت آئی ہے، پچھلا مہینہ ہمارا کون سا تھا، تو اگلے مہینے ہی وہ تاریخ یاد رکھتی ہیں. بسا اوقات خواتین کو اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے تو بعد میں بہت مسائل ہوتے ہیں. کبھی وقت سے پہلے اگر کسی کو حیض آ جائے تو وہ علماء کے لیے بھی مسائل کے ذریعے ہیں، خود ان کے لیے بھی پریشانی کے ذریعے ہیں. تو اپنی عادت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مثالیہ. تو یس ویورز، آپ نے بھی سنا کہ مکھانی کی تعلیم القرآن کلاس میں ہم نے خواتین کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا.
تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو پلیز ہمارے پاس کمنٹس میں ان باکس کر سکتے ہیں. اور ہاں اگر مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنی ہے تو پلیز مکھانی ویلفیئر کو شیئر سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے. شکریہ.